ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ قرآن کریم قانون کی کتاب ہے۔ قرآن کریم پاکیزہ اخلاق کا درس دینے والی کتاب ہے۔ اسلام کے جتنے قوانین اور جتنے احکام ہیں ان سب کا سرچشمہ، ان کی بنیاد قرآن کریم ہے۔ اور اسلام کا قانون کیا ہے؟ 5 چیزوں کی حفاظت اور اس کی سیفٹی کی ذمہ داری ہے۔ مختصراً میں عرض کر کے آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ ان کو آپ محفوظ رکھیں گے اور جن کے ذہنوں میں غلط فہمیاں ہیں میں کوشش کروں گا کہ ان کی غلط فہمیاں دور ہوں۔ 5 اہم چیزیں ہیں جن کی حفاظت کے لیے اسلام کے قوانین لاگو کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 انسان کی جان، نمبر 2 انسان کی عقل، نمبر 3 انسان کا مال، نمبر 4 انسان کا حسب نسب، اور نمبر 5 انسان کا دین۔ یہ 5 چیزیں ہیں جن کی حفاظت کے لیے اسلامی قوانین اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے نازل کیے گئے۔ جتنے اسلامی احکام و قوانین ہیں وہ سب کے سب ان 5 چیزوں کی حفاظت کے لیے ہے۔ کوئی بھی اسلام کا قانون ایسا نہیں کہ جو تخریب کاری کے لیے ہو، امن عامہ کو برباد کرنے کے لیے ہو، لوگوں کے اندر جنگ و جدال برپا کرنے کے لیے ہو۔ سارے قوانین ان 5 چیزوں کی حفاظت کے لیے ہے۔ مثلاً اسلام نے قتل کو حرام قرار دیا۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اور دوسری جگہ فرمایا گیا مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ، جس نے کسی جان کو بلا وجہ قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کیا۔ جان کا قتل، انسان کا قتل اسلامی نقطہ نظر سے سب سے بڑا جرم ہے، حرام ہے۔ قتل کو حرام اسلام نے کیوں قرار دیا؟ تاکہ انسانوں کی جان کی حفاظت۔ چوری کرنا، غصب کرنا، ڈاکہ زنی کرنا اسلام نے حرام قرار دیا تاکہ لوگوں کے مال کا تحفظ ہو۔ اسلام نے نشہ کو حرام قرار دیا، شراب کو حرام فرمایا، نشہ آور چیزوں سے منع کیا تاکہ انسان کی عقل کی حفاظت ہو۔ اسلام نے زنا کو حرام قرار دیا، اسباب زنا سے منع فرمایا تاکہ انسان کی نسل نہ برباد ہو اور حسب نسب آدمی کا محفوظ رہے۔ اور کفر و شرک سے اسلام نے منع کیا تاکہ آدمی کا دین محفوظ رہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں جن کی حفاظت کی اسلام نے تعلیم دی ہے، اور قرآن کریم میں جگہ جگہ ان کی عظمت اور ان کی خوبیوں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اور کچھ واقعات ایسے بیان کیے گئے کہ جنہوں نے احکام اسلامیہ کی پامالی کی اور اس کو تسلیم نہیں کیا، ان کا انجام کیا ہوا قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا۔ اب بتائیے کہ قرآن فتنہ اور فساد کی کتاب ہے یا امن و امان برپا کرنے والی کتاب ہے؟ بتا، قرآن کریم یہ آپ کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے۔ قرآن کریم آپ کے عقل کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے۔ آج جس جگہ ہم جاتے ہیں
پورے ہندوستان کے مختلف صوبوں اور مختلف شہروں میں جانا ہوتا ہے. جہاں پہنچتے ہیں حساس ذمہ دار حضرات کہ اگر تنہائی میں ملاقات ہوتی ہے تو اپنے گاؤں کے، اپنے شہر کے، اپنے علاقے کے حالات وہ بتاتے ہیں، اور اس میں یہ بات ضرور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں نوجوانوں کے اندر نشہ خوری کا بہت ہی زیادہ گراف پہنچا ہوا ہے اور نوجوان نشہ خوری میں مبتلا ہو رہا ہے. میں ایک موقع پر دہلی سے بھونیشور اڑیسہ کے لیے سفر کر رہا تھا. فلائٹ فضا میں جب پہنچی میں نے معمول کے مطابق اپنا کام شروع کر دیا. میری عادت ہے کہ میں سفر میں رہوں یا حضر میں، طبیعت اگر حساس بشاس ہے تو میں اپنے وقت کو صرف سونے میں ضائع نہیں کرتا، کتاب کا مطالعہ کرتا ہوں. اور الحمدللہ آج جتنے باطل فرقے ہیں، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والوں کے ہوں یا دوسرے فرقے باطلہ، ہر موضوع پر کتابوں کا مطالعہ کرتے کرتے تقریباً 1000 کتابوں کا اب تک میں نے صرف اختلافی موضوع پر مطالعہ کیا ہے. میں اب تو اور بھی زیادہ سہولت محسوس کرتا ہوں کہ آدمی موبائل میں پوری لائبریری چاہے تو محفوظ کر لے اور اس ایک موبائل کو لائبریری سمجھ کر کے سفر میں بھی گویا وہ اپنے آپ کو لائبریری میں رکھ سکتا ہے. میں نے کتاب کا ورق رکھنا شروع کیا، موبائل کھول کر کے میں کتاب پڑھنا شروع کر دیا. میرے بغل میں ایک ہینڈسم نوجوان بیٹھا ہوا تھا. فلائٹ جب پرواز کرنے لگی اور میں اپنے کام میں لگ گیا، تھوڑی دیر کے بعد اس نوجوان نے مجھ سے کہا کیا آپ قرآن پڑھ رہے ہیں؟ میں نے اس کی اس بات کو سن کر کے سمجھ لیا کہ آج کل ہر عربی کتاب کو لوگ قرآن ہی سمجھتے ہیں. غالباً یہ بھی اسی غلط فہمی میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کہا نہیں، یہ قرآن کریم نہیں ہے، دوسری کتاب ہے. انہوں نے کہا کس ٹاپک پر ہے اور کیا پڑھ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے، میں اس دنیا کے بارے میں پڑھ رہا ہوں. وہ حیرت سے میری طرف تکنے لگا کہ اس دنیا کے بعد بھی کوئی دنیا ہے. میں نے کہا جی ہاں، یہ دنیا جو ظاہر میں دکھ رہی ہے، جس نے بنایا ہے وہ اس دنیا کو ایک دن ختم کر دے گا، جسے قیامت کہا جاتا ہے. اور جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی تو ایک دوسری دنیا بھی بنے گی. میں نے جب اس سے یہ کہا تو وہ میری طرف حیرت سے دیکھنے لگا. کہا یہ کیسے آپ کو معلوم ہوا؟ میں نے کہا یہ وہی بتا سکتا ہے جس نے دنیا کو بنایا ہے یا جس نے دنیا میں کسی کو بتایا ہے، وہی بتا سکتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. ہمارے نبی، ہمارے پیغمبر نے 1400 سال پہلے جو باتیں بتائی تھیں، پوری دنیا کے لوگوں کو چیلنج ہے، ایک بات بھی اگر غلط ثابت کر دے تو منہ مانگا اس کو انعام دیا جائے گا. یہ ہمارے نبی نے بتایا ہے کہ اس دنیا کے بعد بھی ایک دنیا ہوگی جس میں یہ سب ہوگا. میں اس دنیا کے بارے میں پڑھ رہا ہوں. اب جب اس نے میری گفتگو سنی، اس نے اپنے اندر کچھ دلچسپی پیدا کی. کہا کیا میں اور کچھ باتیں آپ سے پوچھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا بالکل آپ پوچھ سکتے ہیں. اس نے کہا بتائیے، آپ اسلام کے ماننے والے ہیں تو اسلام میں آخر نشہ حرام کیوں ہے؟ آپ کے اسلام نے نشہ کو منع کیوں کیا ہے؟ میں نے پوچھا آپ کا پیشہ کیا ہے، آپ جاب پہ ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا میں ڈاکٹر ہوں، میں ڈاکٹری کرتا ہوں اور میں بھونیشور جا رہا ہوں اپنے کام سے، میں دہلی کا رہنے والا ہوں. میں نے کہا آپ سے گفتگو کرنا آسان ہے. میں نے ان سے پوچھا ڈاکٹر صاحب کیا آپ بتائیں گے کہ آدمی اگر شراب پیتا ہے تو اس کے جسم پر کچھ اثر پڑتا ہے؟ کہا بالکل ایفیکٹ پڑتا ہے، اثر پڑتا ہے. میں نے کہا کیا اثر پڑتا ہے؟ کہا اس پر سب سے پہلا اثر تو یہی پڑتا ہے کہ اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے، آدمی کی عقل ضائع ہو جاتی ہے. اچھا خاصا انسان جس کو مالک نے عقل مند بنایا وہ بے وقوف اور پاگلوں کی طرح گھومتا ہے.
میں نے کہا اور بھی کچھ اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں. میں نے کہا ایک مجھ سے بھی سن لیجئے، ایک آپ نے بتایا، ایک میں بتا دیتا ہوں. آپ نے بتایا کہ عقل کا نقصان ہوتا ہے، آدمی کی عقل خراب ہو جاتی ہے، مگر یہ بھی تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ آدمی کا جسم بھی خراب ہو جاتا ہے، آدمی کا حسن بھی ختم ہو جاتا ہے. آدمی اگر بہترین حسن و جمال والا ہے، اگر 4-6 سال تک شراب کا عادی ہو جائے، اس کے چہرے کی رونق ختم ہو جائے گی، اس کا جغرافیہ بدل جائے گا، اس کی ڈیفنس انرجی ختم ہو جائے گی، اندرونی قوت اس کی مار دی جائے گی، قوت مدافعت کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اس کا جذبہ بھی سرد ہو جائے گا. اس نے کہا ہاں یہ بھی ہوتا ہے. میں نے کہا دیکھیے، اب میں نے انہیں سمجھانا چاہا کہ آپ دہلی میں رہتے ہیں، فرض کیجئے کہ آپ نے ایک خوبصورت محل تعمیر کیا، آپ نے ایک بنگلہ بنایا اور ڈینٹ پینٹ کر کے اس کو آپ نے مزین کیا، اور اس کے باہر آپ نے لکھ دیا کہ یہاں پر کوئی بھی پوسٹر چسپا کرنا منع ہے، اور دیوار پر لکیریں کھینچنا غلط ہے، یہاں پر کوئی کالک نہیں کھود سکتا ہے ورنہ وہ مجرم ہوگا. بتائیے آپ نے یہ سارے قانون وہاں کیوں لکھ دیے؟ اسی لیے تو تاکہ آپ کے مکان کا حسن نہ جانے پائے. آپ نے ڈینٹنگ پینٹنگ کی ہے، اسے کوئی خراب نہ کرنے پائے. آپ نے خوبصورت مکان بنایا ہے، اس کو کوئی آ کر کے خراب نہ کرنے پائے. کہا ہاں میں نے اسی لیے بنایا ہے، چونکہ وہ نوجوان ہینڈسم تھا. تو میں نے کہا کہ اگر آپ نے ایک خوبصورت بنگلہ اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اس کو ٹینٹ پینٹ کر کے خوبصورت کیا، اسے مزین کیا، آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اسے خراب نہ کرے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اسے برباد نہ کرے، اس میں کوئی کالک نہ پوتے، کوئی پوسٹر یہاں چسپا نہ کرے. تو جس مالک نے آپ کو اتنا ہینڈسم بنایا ہے، وہ مالک بھی چاہتا ہے کہ میری بنائی ہوئی اس خوبصورتی کو کوئی اپنے ہاتھوں سے ضائع نہ کرے، کوئی اسے برباد نہ کرے. اگر آپ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے ایک مکان کی حفاظت چاہتے ہیں، تو جس مالک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ میری قدرت کا یہ شاہکار خراب نہ ہونے پائے. اسی لیے اسلام نے نشہ خوری کو ممنوع قرار دیا. میں نے جب یہ بات اس کے سامنے رکھی، اس نے کہا آپ کی گفتگو بہت ہی دلچسپ ہے. پھر اس نے سوالوں کا سلسلہ شروع کیا، اور پھر ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب ایئرپورٹ آ گیا، بھونیشور اتر گئے. میری اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ اسلام نے جتنے قوانین بنائے ہیں وہ سب کے سب انسانوں کی حفاظت کے لیے، ان کی جان کی حفاظت، ان کے مال کی حفاظت، ان کی عقل کی حفاظت، ان کے نسب کی حفاظت کے لیے زنا کو حرام قرار دیا. آج سے تقریباً 26 سال پہلے میں نے BBC لندن سے نشر ہونے والی ریڈیو کے ذریعے خبر سنی، اور اسی وقت میں نے اپنی نوٹ بک میں اس کو نوٹ کر لیا تھا. اس ڈائری میں آج بھی وہ رپورٹ درج ہے، کس وقت وہ خبر نشر ہوئی، کون سی تاریخ تھی، میں نے اپنی ڈائری میں اس کو نوٹ کر رکھا ہے. BBC لندن سے یہ خبر نشر ہوئی تھی کہ امریکہ کے اندر 60% آبادی ایسے لوگوں کی ہے کہ جن کے باپ کا پتہ نہیں ہے، جن کے باپ کا حسب نسب نہیں معلوم ہے. اسی لیے آپ یورپ و امریکہ کے ماحول کا جائزہ لیجئے. بڈھا ہو جاتا ہے جب آدمی، تو گھر کا بیٹا میں بول رہا ہوں، گھر کا بیٹا بول رہا ہوں، اس کو سمجھئے، وہ لے جا کر کے اس کو سرائے خانے میں ڈال دیتا ہے. وہ مرے یا جیے کوئی مطلب نہیں، وہاں پر اس کو جینے کا جو حق گورنمنٹ کی طرف سے دیا جاتا ہے، بس اسی کے مطابق وہ زندگی گزار کر دنیا سے چلا جاتا ہے. جس جگہ کی آبادی 60% ایسے لوگوں کی ہو کہ جن کے باپ کا پتہ نہیں ہے، وہ اگر اسلام پر نکتہ چینی کریں تو اس کو دیہاتی زبان میں کہا جاتا ہے سوکوا ہنسے حسبو کرے چلنیوں ہنسے جس کو 72 چھید. جن کا حال خود یہ ہے کہ ان کے یہاں ایسے لوگوں کی کثرت ہے کہ جن کے حسب نسب کا کوئی پتہ نہیں ہے. یہاں تو الحمدللہ میرے مصطفیٰ نے جو
دین ہمیں عطا دیا اس دین کا بھی شجرہ موجود ہے، بلکہ دین مصطفیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت کے ذریعہ جو پوری دنیا میں پھیلایا، میرے مصطفیٰ کی اہل بیت کا وہ شجرہ نسب بھی موجود ہے، اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں کر پایا۔ جس طریقے سے رسول پاک کا دین محفوظ ہے، الحمدللہ رسول پاک کی آل بھی دنیا میں موجود ہے۔ رفیقان محترم، بات لمبی ہو جائے گی، 1:30 بج گیا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کا تھوڑا وقت لوں گا۔ میں نے یہ اجمالاً آپ کے سامنے باتیں رکھ دی کہ اسلام کے جتنے قوانین ہیں وہ آپ کی عزت، آپ کی عقل، آپ کی نسل، آپ کے دین اور آپ کی جان و مال کی حفاظت کے لیے ہے۔ اس لیے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ قرآن دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ قرآن تخریب کاری کی تعلیم دیتا ہے، تو میں اس سے کہوں گا بھائیو، آپ کو اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازے طوفان نہیں ہوتا۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لی جائے، جو لوگ قرآن سے دور تھے، جب تک دور تھے مصطفیٰ کے دشمن تھے، مگر جو ہی انہوں نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو سمجھا، تو مصطفیٰ کے قدموں میں اپنی جان کو قربان کر دینے میں انہوں نے فخر محسوس کیا، اور انہوں نے یہ کہا یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو پارا۔ حضرات، جسمانی بیماریاں بہت ہیں اور روحانی بیماریاں بھی بہت ہیں۔ جسمانی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے دنیا میں لاکھوں ہاسپٹل ہیں، کلینک ہیں، میڈیکل کالج ہیں، مگر روحانی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے کسی کے پاس کوئی کالج نہیں ہے۔ پوری دنیا میں نظر اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، روحانی بیماری کو دور کرنے کے لیے نہ کوئی کالج ہے، نہ کوئی یونیورسٹی ہے۔ اسی لیے آج آپ دیکھتے ہوں گے پیسے لوگوں کے پاس بہت ہیں، مگر روحانی سکون لوگوں کا چھنا ہوا ہے۔ دنیا پریشان ہے، قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے، پوری دنیا کے اندر تباہی و بربادی ہے، عزت و آبرو کے لٹیرے گاؤں گاؤں گلی گلی گھومتے ہیں، روحانیت مضطرب پریشان ہے۔ جسمانی بیماریوں کے لیے تو لاکھوں ڈاکٹر ہیں، لاکھوں ہاسپٹل ہیں، مگر روحانی بیماری کے علاج کے لیے بہت ہی کم آپ کو دارالشفا ملیں گے۔ اور بڑے واضح لفظوں میں آپ سے کہہ کر کے جاتا ہوں کہ روحانی بیماریوں کا علاج صرف اور صرف میرے مصطفیٰ کے دارالشفا میں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات میں ہے۔ آپ ایک ایک تعلیم مصطفیٰ اٹھا کر کے دیکھتے جائیے، پڑھتے جائیے، خدا کی قسم جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ ایسے شریف انسان بن جائیں گے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کے مزار پہ لوگ چادریں چڑھانے کے لیے آئیں گے۔ اور اگر نظروں سے دیکھنا ہے تو کل چلے جائیے گا، پرسوں اسی مبارک پور میں ایک عظیم شخصیت کا عرس ہو رہا ہے، جسے حافظ ملت کہا جاتا ہے، جسے محدث مبارک پوری کہا جاتا ہے، جس نے علم کا ایک شہر بسایا تو اس کے علم کی برکت نے پوری دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا، اور اس انقلاب کا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکیزہ انسانوں کی قطار لگ گئی۔ لائے کوئی مفتی عبد المنان بحر العلوم علامہ عبد المنان کے بارے میں، کیا انہوں نے کبھی لوگوں کی عزت و آبرو پہ حملہ کرتے ہوئے ان کو بھی کسی نے دیکھا؟ کیا ان کو بھی رقص و سرود کرتے ہوئے کسی نے دیکھا؟ کیا شراب پی کر کے لڑکیوں کی عزت و آبرو کو لوٹنے کی ناجائز کوشش کرتے ہوئے ان کو بھی کسی نے دیکھا؟ لائے کوئی علامہ ارشد القادری کا جواب، پوری دنیا میں گھومتے رہے، عرب و عجم کا دورہ کیا، مگر کوئی بتائے کہ وہ بیٹھ کر کے 5 سٹار میں شراب نوشی کرتے تھے اور صبح جا کر کے کانفرنس کرتے تھے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو حافظ ملت نے انسانیت کا ایسا زیور پہنایا کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا؟ نعرہ تکبیر، تکبیر یا رسول اللہ، زندہ باد۔ آپ سمجھئے علم کیا چیز ہے، علماء کیا ہیں، اور اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے۔ میں پہلے آپ سے مخاطب ہوں، آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، آپ نبی کے وفاداروں میں مانے جاتے ہو، آپ قرآن پڑھو، آپ حدیث پڑھو،
آپ قرآن و حدیث کو جب پڑھیں گے تو آپ خود بھی پاک کردار ہو جائیں گے۔ کیا کبھی آپ نے حضرت علامہ مولانا کوثر امام صاحب کو شراب پیتے ہوئے شادیوں میں ناچتے ہوئے دیکھا؟ کیا آپ نے حضرت علامہ محب اللہ صاحب کو شراب پی کر کے گلیوں میں گھومتا ہوا دیکھا؟ کیا آپ نے ان علماء ربانیین کو اور اداروں کے شیوخ الحدیث کو آپ نے کہیں اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے دیکھا؟ آپ کہیں گے حضرت ہم نے تو نہیں دیکھا۔ کیوں نہیں آپ نے دیکھا؟ ہم تو بہت سارے کالج کے بچوں کو ناچتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہم تو بہت سارے بچوں کو شراب پیتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہم تو بہت سارے پڑھے لکھے لوگوں کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہم تو بہت سارے لوگوں کو نہ جانے کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، مجرم دیکھتے ہیں، گنہگار دیکھتے ہیں، جرائم پیشہ دیکھتے ہیں۔ یہ علماء ربانیین کیوں نہیں اس میں نظر آتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہاں کی خاک سے انصاف بنائے جاتے ہیں، یہ شرافت و پاکیزگی کا قرض لیتے ہیں، اور علماء ربانیین قوم میں پاکیزہ انسان پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان اداروں کی حفاظت فرمائے۔ جو تاریکی کا دوست ہوتا ہے، روشنی کا دشمن ہوتا ہے، اسے روشنی اچھی نہیں لگتی ہے۔ اسی طریقے سے جو علم کا دشمن ہے اسے ادارے اچھے نہیں لگتے ہیں۔ چاہے جو ادارے ہوں، علم جہاں سے بٹے وہ ادارہ قابل قدر ہوتا ہے۔ علم جہاں سے تقسیم کیا جائے اس کی مذمت نہیں کی جانی چاہیے۔ اگر کوئی عیب نظر آتا ہے تو شرافت و پاکیزگی کا دامن تھام کر کے اس عیب کو دور کیجئے۔ اگر آپ کے کھیت میں کھیتی لگی ہوئی ہے، آپ نے بیج ڈال دیا ہے، آپ کے کھیت میں دھان اگ گیا ہے اور اس میں کچھ گھاسیں آپ کو نظر آئیں، وہ کون بے وقوف کسان ہوگا کہ سارے کھیتی کو ملیا میٹ کر دے گا؟ وہ کون سا بے وقوف کسان ہوگا کہ جو پوری کھیتی کو لے جا کر کے تباہ و بربادی کے دہانے پہ ڈال دے گا؟ بے وقوف سے بے وقوف کسان بھی یہ نہیں کرتا ہے کہ وہ کھیتی میں آگ لگا دیتا ہے، بلکہ کھرپا لیتا ہے، ہسلی لیتا ہے، کوئی اوزار اور مشین لیتا ہے اور کھیت میں پہنچتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کی گھاسوں کو نکال کر کے الگ کرتا ہے، اس لیے کہ یہ دھان میں نے لگایا ہے، یہ بیج میں نے ڈالا ہے، میں اس کا رکھوالا ہوں، میں کسانی کرتا ہوں، یہ میرا کھیت ہے، میں اس کی حفاظت کروں گا، بیج میں نے ڈالا ہے۔ اگر یہ گھاس آ گئی ہے تو اسے نکال کر کے پھینک دیا جائے، اور جب وہ نرائی کرتا ہے، لفظ نرائی ہی تو بولا جاتا ہے، جب وہ نرائی کرتا ہے تو اتنے سلیقے سے کرتا ہے کہ وہ گھاس کو تو کاٹ دیتا ہے، گھاس اگر سے جڑی ہوئی ہو اس دھان کی جڑ سے، مگر اتنی صفائی سے کاٹتا ہے کہ دھان بچ جاتا ہے، اور کاشتکار اس گھاس کو توڑ کر کے باہر کر دیتا ہے۔ کیا اس کسان سے نصیحت نہیں لینی چاہیے؟ یہ کھیت ہے، یہ علم کا کھیت ہے، یہ علم کا گلستان ہے، یہ حکمت کے باغیچے ہیں۔ اگر اس میں گھاس لگ رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں تو اگر واقعی آپ کسان ہیں تو اس کے اندر جو گھاس ہے اس کو نکال کر کے پھینکیے، نہ یہ کہ پوری کھیتی کو آگ لگا دیجیے۔ اس سے کھیتی میں آگ لگنے کے بعد ظاہر سی بات ہے غلہ نہیں آئے گا، کھیت میں آگ لگ جائے گی، آگ جھلسائے گی، لوگ پریشان ہوں گے۔ اس لیے اب بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اے چشمے شعلہ بار، ذرا دیکھ تو صحیح یہ گھر جو جل رہا ہے کہیں تیرا رفیقان محترم، بات اگر کروں گا تو بہت لمبی ہو جائے گی۔ چلتے چلتے میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا، حالات یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا قیمتی وقت ضائع کریں۔ میں اپنی ان اسلام کی پاکیزہ ماں اور بہنوں سے کہوں گا کہ آپ اپنے گھر میں، اپنے ماحول میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کی خوشبو پھیلائیے، اور اسلام کی تاریخ